بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ پارس نے گاڑی کی رفتار کم کر کے ادھر ادھر حیرانی سے دیکھا، پھر کہا، ارے میرے اندر کتے کے بھونکنے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ سوامی وردان نے حیرانی سے یہ بات سنی، پھر اس کے خیالات پڑے تو پتہ چلا کہ واقعی اسے کتے کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ اس نے حیران ہو کر سوچا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں بول رہا ہوں، کیا میری آواز کتے جیسی ہے؟ اس نے پھر پارس سے کہا، اے مسٹر علی اکبر، کیا تمہیں میری آواز سنائی نہیں دے رہی؟ پارس نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ آسماں بولی، کیا بات ہے؟ وہ بولا، میرے اندر کوئی بول رہا ہے اور میرا نام لے رہا ہے۔ سوامی وردان بولا، ہاں میں بول رہا ہوں، تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، ان لڑکیوں کو ان کے منزل تک پہنچا کر دور ہو جاؤ اور ان سے کبھی شادی کا خیال دل میں نہ لاؤ۔ پارس نے اپنی سیٹ سے پیچھے گھوم کر کہا، او گارڈ، میرے اندر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان لڑکیوں کو ان کی منزل تک پہنچا کر ان سے دور ہو جاؤں اور ان سے شادی کا خیال بھی دل میں نہ لاؤں۔ وہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمانے لگیں۔ آسماں بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ پارس بولا، آنٹی، دراصل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکیاں بہت اچھی ہیں، کیا میں ان سے شادی کر سکتا ہوں؟ اسی وقت کسی نے میرے اندر آ کر کہنا شروع کر دیا کہ مجھے ان سے شادی کا خیال تک بھی دل میں نہیں لانا چاہیے۔ یہ کیا ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جمیلہ بولی، ہماری سمجھ میں آ رہا ہے، یہ وہی سوامی وردان ہے، یہ تو ہمارے پیچھے پڑ گیا ہے۔ نبیلہ بولی، دیکھ لیں امی، ہم نے کہا تھا کہ وہ ٹیلی پیتھی جانتا ہے، لیکن آپ مان نہیں رہی تھی۔ اس نے ٹیلی پیتھی کے ذریعے ہی آپ لوگوں کے دماغوں پر قبضہ جما رکھا ہے، اس لیے آپ اور ابو اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن اس کے ٹیلی پیتھی کا جادو ہم پر نہیں چل رہا۔ پارس بولا، ہاں میری سمجھ میں اب آیا کہ یہ ٹیلی پیتھی ہے اور کوئی میرے اندر خیال خوانی کے ذریعے بول رہا ہے۔ چلو، اس کے بولنے کا ایک فائدہ مجھے پہنچ رہا ہے کہ جو بات میں کہنے سے جھجک رہا تھا وہ اس نے ہی کہہ دی ہے، اور اب میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں، تم دونوں نے پہلی نظر میں ہی مجھے متاثر کیا ہے۔ اگر تمہارے ابو امی کو اعتراض نہ ہو تو میں تمہارا رشتہ مانگنے تمہارے گھر آؤں گا۔ سوامی وردان نے یہ سنتے ہی اس کے دماغ میں زلزلہ پیدا کرنا چاہا، ایک خیال خونی کا جھٹکا دیا، پھر رد عمل کا انتظار کرنے لگا۔ زلزلے کے بعد پارس کو چیخنا تھا اور تکلیف سے بری طرح تڑپنا تھا، لیکن وہ بیٹھا رہ گیا۔ میں نے اور الپا نے اس کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما رکھا تھا، اس کی خیال خونی کی لہریں ایسے وقت بے اثر تھیں۔ پارس بولا، یہ خیال خونی کرنے والا پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، میرے دماغ میں گدگدی سی ہو رہی ہے۔ سوامی وردان اپنی جگہ حاضر ہو کر بڑی حیرانی سے سوچنے لگا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ ان بہنوں کی طرح اس شخص کا دماغ بھی عجوبہ ہے، کیا میرے خیال خونی کی لہریں اس پر اثر انداز نہیں ہوں گی؟ وہ سوچ رہا تھا اور آگے سوچنے کے لیے بھی بہت کچھ تھا۔ وہ اسے ان دونوں سے دور بھگانا چاہتا تھا، لیکن ان لمحات میں پارس نے اسے عارضی طور پر ان دونوں سے دور بھگا دیا۔ وہ ماہر نجوم بھی تھا، لیکن اس وقت ستارے کی چال یہ نہیں بتا رہی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وردان اس کے خیالات پڑھ چکا تھا اور اس بات سے مطمئن تھا کہ علی اکبر یعنی پارس کوئی غیر معمولی صلاحیت اپنے اندر نہیں رکھتا، ایک عام سا انسان ہے۔ لندن میں اس کا اچھا خاصا کاروبار تھا، اب وہ دہلی آ گیا ہے اور وہیں کاروبار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ وردان کے لیے یہ بات ناقابل فہم تھی کہ پارس کا دماغ خیال خونی کے حملے سے متاثر کیوں نہیں ہوا۔ انسانی دماغ خواہ کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، جب خیال خونی کے ذریعے ذہنی جھٹکے پہنچائے جاتے ہیں تو مضبوط سے مضبوط دماغ میں بھی زلزلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن پارس کا دماغ یہ ثابت کر رہا تھا کہ انسانی دماغ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خیال خونی کے جھٹکوں سے متاثر نہیں ہوتے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ علی اکبر کے دماغ پر ایسا زبردست تنظیمی عمل کیا گیا ہے اور اس کے دماغ کو اس طرح لاک کیا گیا ہے کہ وہ ٹیلی پیتھی کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس نے تھوڑی دیر پہلے اس کے خیالات پڑھے تھے، اگر تنظیمی عمل کے ذریعے اس کے دماغ کو لاک کیا جاتا تو اس کی خیال خونی کی لہروں کو کبھی اس کے دماغ میں جگہ نہ ملتی اور نہ ہی کبھی وہ اس کے خیالات پڑھ پاتا۔ وہ ٹہلتے ٹہلتے تھک گیا، اپنی جگہ آ کر بیٹھ گیا، پھر سوچنے لگا، اس طرح کام نہیں چلے گا، مجھے مسلسل اس علی اکبر کے دماغ میں رہنا چاہیے اور معلوم کرنا ہوگا کہ وہ بندہ آخر ہے کیا چیز۔ وہ پھر اس کے اندر آ گیا، خاموش رہ کر اس کے خیالات پڑھنے لگا اور اس کی باتیں سننے لگا۔ ان جڑواں بہنوں اور ان کی ماں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ پارس ان دونوں بہنوں سے دلچسپی لے رہا ہے اور ان سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دوسری طرف الپا کبھی جمیلہ اور کبھی نبیلہ کے اندر جا کر انہیں بڑے ہی غیر محسوس طریقے سے پارس کی طرف مائل کر رہی تھی اور وہ دونوں رہ کر اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ان دونوں کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ وردان وشواناتھ پارس کے دماغ میں آ کر اسے پریشان کر رہا ہے، دھمکیاں دے رہا ہے اور کسی بھی طرح اسے ان سے دور رکھنا چاہتا ہے۔ نبیلہ نے ہنستے ہوئے پارس سے کہا، مسٹر علی اکبر، آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا کہ آپ کے اندر کوئی کتا بھونک رہا ہے۔ جمیلہ بھی ہنستے ہوئے بولی، اس کے عقیدت مند اسے دیوتا مانتے ہیں، آپ نے ایسے مشہور اور معروف شخص کو کتا کہہ دیا، آپ بہت ہی زندہ دل ہیں اور دلیر بھی ہیں۔ پارس نے انجان بنتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ میرے اندر آنے والا کون تھا، مجھے اس کی کوئی عداوت نہیں ہے، اسی نے دعوت شروع کی ہے تو پھر اب باتیں بھی سنے گا اور میرے ہاتھوں ذلت بھی اٹھائے گا۔
اس کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ میرے معاملات میں کبھی دخل اندازی نہ کرے۔ وردان اس وقت ان کے درمیان نہیں تھا، کسی کے خیالات نہیں پڑھ رہا تھا، وہ دماغی طور پر حاضر ہو کر پارس کے خلاف منصوبہ بنا رہا تھا۔ ادھر نبیلہ اور جمیلہ پارس کو بتا رہی تھی کہ سوامی وردان کون ہے اور شمالی ہندوستان میں کس قدر مشہور ہے۔ پارس کو پہلے ہی ہم سے وردان کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو چکا تھا۔ وہ ان دونوں بہنوں کی باتیں محض اس لیے سن رہا تھا کہ اس طرح ان سے باتیں کرنے اور بے تکلف ہونے کا موقع مل رہا تھا۔ وہ دونوں اپنی والدہ کے ساتھ اس کی گاڑی میں سفر کر رہی تھیں۔ 40 منٹ کا سفر تھا۔ ان 40 منٹوں میں ان بہنوں کو یوں لگ رہا تھا جیسے پارس سے ان کی پرانی شناسائی ہو، وہ کوئی بچھڑا ہوا عزیز ہو، اس لیے وہ ان دونوں کو ہر دل عزیز لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی کار ایک کوٹھی کے سامنے روک دی۔ وہ جمیلہ اور نبیلہ کے چچا کی کوٹھی تھی۔ احاطے کے اندر شامیانہ لگایا گیا تھا۔ کوٹھی کے اندر اور باہر مہمانوں اور رشتہ داروں کا ہجوم تھا۔ وہ دونوں جب کار سے اتر کر کوٹھی کے اندر جانے لگیں تو سبھی انہیں پلٹ پلٹ کر دیکھنے لگے۔ وہ واقعی جہاں جاتی تھیں تماشا بن جاتی تھیں۔ ان کی والدہ آسمہ بیگم پارس سے کترا رہی تھی۔ وردان نے آسمہ اور اس کے شوہر پر تنویمی عمل کر کے انہیں اپنا معمول اور تابع دار بنا لیا تھا، لہذا وہ وردان کی مرضی کے مطابق پارس کو ناپسند کر رہے تھے، اور اس وقت آسمہ چاہتی تھی کہ وہ انہیں وہاں پہنچانے کے بعد چلا جائے، اس کی بیٹیوں کے قریب نہ رہے۔ پارس نے کہا، جمیلہ، نبیلہ، میں چاہتا ہوں کہ ابھی یہاں سے نہ جاؤں۔ تمہارے ڈیڈی گاڑی کی مرمت کروانے گئے ہیں، ہو سکتا ہے مرمت نہ ہو سکے۔ اگر ایسا ہوا تو میں واپسی میں تمہیں گھر پہنچا دوں گا۔ آسمہ نے کہا، آپ تکلیف نہ کریں، ہم ٹیکسی سے چلے جائیں گے۔ جمیلہ نے کہا، نہیں امی، یہ یہاں رہنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک میں شادی کرنے اور لڑکی پسند کرنے آئے ہیں، ہو سکتا ہے انہیں اس محفل میں کوئی اچھی سی لڑکی پسند آ جائے۔ پارس نے مسکرا کر کہا، میں نے تم دونوں کو پسند کر لیا ہے، اب اور کسی کو پسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ دونوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ شرما رہی تھیں، زیر لب مسکرا رہی تھیں، خوش ہو رہی تھیں۔ اماں نے ان دونوں کو گور کر دیکھا، پھر کہا، اندر چلو۔ نبیلہ نے کہا، آپ جائیں، ہم ابھی آ جائیں گے۔ نبیلہ نے پارس سے کہا، آپ تو بڑے بے باک ہیں، نہ ہمیں سمجھا، نہ ہمارے خاندان کے بارے میں کوئی معلومات حاصل کی، اور نہ ہی اپنے بارے میں کچھ معلوم ہونے دیا۔ یوں بنا سوچے سمجھے ہم سے شادی کا فیصلہ نہ کریں، ہو سکتا ہے بعد میں پچھتانا پڑے۔ آج ہماری پہلی ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات ہوتے ہی ایک رقیب پیدا ہو گیا۔ تمہارے بیان کے مطابق وہ بہت زبردست ہے اور ٹیلی پیتھی بھی جانتا ہے۔ یہ تو میں دیکھ چکا ہوں کہ وہ میرے اندر بول رہا تھا۔ تم درست کہہ رہی ہو، تم دونوں سے شادی کے بعد مجھے پچھتانا پڑے گا۔ کوئی بات نہیں، میں پچھتانے کی خاطر ہی شادی کروں گا۔ وہ دونوں شرما رہی تھیں، وہ اس وجہ سے جھینپ رہی تھیں کہ آس پاس عورتوں مردوں کی بھیڑ لگ رہی تھی۔ وہ سب ان جڑواں بہنوں کو تعجب اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں پارس کی موجودگی میں تماشا بننا نہیں چاہتی تھیں، دوسرے یہ کہ سب کی موجودگی میں شادی کی بات پر شرما رہی تھیں۔ پارس نے کہا، تمہیں اندر جانا چاہیے، پھر کسی وقت ملاقات ہوگی، میں یہی رہوں گا۔ نبیلہ نے کہا، یہاں مہمانوں اور رشتہ داروں کے لیے 3 حصے کیے گئے ہیں، ایک حصہ مردوں کے لیے ہے اور دوسرا حصہ ان خواتین کے لیے جو پردہ کرتی ہیں۔ تیسرے حصے میں مرد اور خواتین ایک دوسرے سے ملتے ہیں، وہاں کسی طرح کی پردہ داری نہیں ہے، لہٰذا ہم وہاں آتی جاتی رہیں گی، آپ سے بھی ملاقات ہوتی رہے گی۔ وہ دونوں وہاں سے چلتی ہوئی کوٹھی کے اندر چلی گئیں۔ پارس وہاں سے ٹہلتا ہوا شامیانے کے نیچے آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ وردان اپنے طور پر خیال خوانی میں مصروف تھا، کبھی باپ کے اور کبھی ماں کے دماغ میں آ کر انہیں سمجھا رہا تھا کہ وہ اس اجنبی جس نے انہیں اپنی کار میں لفٹ دے کر یہاں تک پہنچایا ہے اسے دوستی نہ کی جائے، وہ کوئی بہت ہی چال باز ہے، ان بہنوں کو دور رکھا جائے۔ ان جڑواں بہنوں کے باپ کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ گراج میں اپنی کار لے جا کر اس کی مرمت کروا رہا تھا اور اپنے اندر وردان کی باتیں سن رہا تھا۔ وہ بولا، میں آپ کا تابع دار ہوں، آپ جو کہیں گے وہی ہوگا، میری بیٹیوں کی شادی صرف آپ کے ساتھ ہوگی۔ میں ابھی وہاں جاؤں گا تو اس نوجوان سے صاف صاف باتیں کروں گا اور اس سے کہہ دوں گا کہ میری بیٹیاں آپ سے منسوب ہو چکی ہیں، اس لیے وہ چپ چاپ اپنے گھر کا راستہ لے اور ہمارے پیچھے نہ پڑے۔ وردان نے ان جڑواں بہنوں کے ماں باپ کو اچھی طرح اپنی مٹھی میں کر رکھا تھا، اس لیے دونوں آئندہ اس کی حمایت میں ہی بولنے والے تھے۔ اب وہ دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو کر پارس کے بارے میں سوچ رہا تھا، پریشان ہو رہا تھا کہ ٹیلی پیتھی کے زلزلے نے اس کے دماغ کو متاثر کیوں نہیں کیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بعض انسانوں کے دماغ فولاد کی طرح مستحکم ہوتے ہیں، ان پر خیال خوانی کی لہریں اثر انداز نہیں ہوتی۔ وہ یہی بات تو معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا اس شخص علی اکبر پارس کا دماغ بھی فولادی ہے، اور اگر ہے تو کیا وہ پیدائشی ایسا ہے یا اس نے ایسی کوئی غیر معمولی صلاحیت حاصل کی ہے جس کے ذریعے وہ ٹیلی پیتھی کے حملوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اس نے سوچا، مجھے پھر اس کے دماغ میں جا کر خاموشی سے اس کے چور خیالات کو پڑھنا ہوگا۔ اگرچہ اس کا دماغ غیر معمولی ہے، تاہم وہ خیال خوانی کی لہروں کو محسوس نہیں کرتا ہے۔ پچھلی بار جب میں نے اسے مخاطب کیا تھا تب اسے پتہ چلا تھا کہ کوئی خیال خوانی کے ذریعے بول رہا ہے۔
دوسرے ہی لمحے پارس نے اپنے اندر اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، لیکن انجان بنا رہا۔ وہ چور خیالات کے خانے میں گھس رہا تھا اور پارس کے اندر یہ سوال پیدا کر رہا تھا کہ اس کا دماغ پیدائشی طور پر غیر معمولی ہے یا اس نے بڑی محنت اور ریاضت سے اپنے دماغ کو فولاد بنایا ہے۔ پارس نے یہ تاثر دیا کہ اس کی سوچ کی لہریں آپ ہی آپ بول رہی ہیں، اور وہ بول رہا تھا، میرا دماغ پیدائشی طور پر مضبوط اور غیر معمولی نہیں ہے، اور نہ ہی میں نے محنت اور ریاضت سے اسے غیر معمولی اور مستحکم بنایا ہے۔ اس نے رانی سے پوچھا، پھر یہ اس قدر فولادی کیسے بنا؟ اس کے چور خیالات نے کہا، کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے جیسا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ میرے ڈیڈی شیر کے بہت مشہور شکاری تھے۔ وہ اتنے شوقین تھے کہ ہر سال 6 ماہ کے لیے افریقہ کے جنگلوں میں جاتے تھے اور ہر سال ایک آدھ شیر مار کر ضرور لاتے تھے۔ اس کی سوچ کی لہروں نے کہا، میں شیر کے بارے میں نہیں، تمہارے اس دماغ کے بارے میں معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ شیر کا تعلق بھی میرے دماغ سے ہی ہے۔ وہ یہ تھا کہ جب میں 15 برس کا تھا تو میرے ڈیڈی مجھے بھی ایک بار افریقہ کے جنگلوں میں لے گئے۔ یہ ہماری بد نصیبی تھی یا خوش نصیبی کہ ہم ایک جگہ جنگل میں بھٹک گئے تھے، وہاں سے نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا تھا۔ 2 دن تک بھوکے پیاسے رہے، ہماری تو حالت خراب ہو گئی تھی۔ شکار کرنے کے لیے کوئی جانور بھی نہیں مل رہا تھا، اگر ملتا تو ہم اسی کا گوشت بھون کر کھاتے اور اپنی بھوک مٹاتے۔ پارس نے اسے من گڑھ کہانی میں الجھاتے ہوئے کہا، آخر ایک شیر اپنی مادر کے ساتھ دکھائی دیا۔ ڈیڈی نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر گولی چلائی۔ شیرنی تو چھلانگ لگا کر نکل گئی، مگر شیر مارا گیا۔ میرا بھوک سے برا حال تھا۔ ڈیڈی نے فوراً ہی شیر کی کھال اتاری، گوشت بنایا اور الاؤ جلا کر گوشت بھوننے لگے اور خوب اچھی طرح گلانے کے بعد مجھے کھانے کو دیا۔ اس کی سوچ کی لہروں نے سوال کیا، کیا تم نے شیر کا گوشت کھایا ہے؟ پارس کے چور خیالات نے کہا، صرف گوشت ہی نہیں بلکہ شیر کا سوپ بھی پیا ہے۔ آہ بیچاری شیرنی۔ اس نے پوچھا، شیرنی کے لیے افسوس کیوں کر رہے ہو؟ اسے کیا ہوا تھا؟ رات کی تاریکی میں ڈیڈی اور میں نے اس کے رونے اور کرانے کی آوازیں سنی تو ہم دبے قدموں اس کے پاس گئے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، بھاگنا چاہتی تھی، مگر ڈیڈی نے کہا، گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں گولی نہیں ماریں گے، بھوک سے مجبور تھے اس لیے تمہارے شوہر کو مار کر اس کا گوشت کھایا ہے۔ سوامی وردان نے ناگواری سے کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ کیا تمہارے باپ نے شیرنی سے گفتگو کی تھی؟ کیا وہ انسانی زبان سمجھ سکتی تھی؟ میں نے یہ کب کہا کہ ڈیڈی نے زبان سے گفتگو کی تھی؟ کیا جانور اشاروں کی زبان نہیں سمجھتے؟ اور جانوروں کی حرکتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ وہ قائل ہو کر بولا، ہاں اس طرح یہ بات سمجھی جا سکتی ہے اور سمجھائی جا سکتی ہے، لیکن مجھے اس غیر معمولی دماغ کے بارے میں بتاؤ۔ چپ چاپ خیالات پڑھتے رہو گے تو بہت کچھ معلوم ہوتا رہے گا۔ وہ چپ رہا۔ پارس کی خیالات نے کہا، وہ رات بہت اداس تھی، ہوائیں ایسی شائیں شائیں چل رہی تھیں جیسے شیر کی موت پر ماتم کر رہی ہوں۔ شیرنی زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ میرے ڈیڈی نے اس کی زلفوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، صبر کرو، ایک دن تو سب کو اس دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے ہچکیاں لیتے ہوئے بولی، میں شیر کے بغیر کوئی رات نہیں گزارتی تھی، آج کی رات کیسے گزاروں گی؟ وردان نے کہا، دیکھو یہ چور خیالات بالکل بکواس ہیں، وہ شیرنی ایسی باتیں کر سکتی تھی؟ پارس کے خیالات نے کہا، کیا کسی کے چور خیالات کبھی جھوٹ بول سکتے ہیں؟ یہ بات پہلے بھی کہی جا چکی ہے کہ وہ زبان سے نہیں بول رہی تھی اور نہ ہی ڈیڈی زبان سے بول رہے تھے۔ شیرنی کی روتی ہوئی اداؤں سے سمجھ میں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہے، اور ڈیڈی کی تو ساری زندگی ہی شیروں اور شیرنیوں کے ساتھ گزری تھی۔ وہ جانوروں کی حرکتوں سے ان کے ارادوں کو اتنی وضاحت کے ساتھ سمجھ لیتے تھے جیسے وہ ان سے باتیں کر رہے ہوں۔ اس کی سوچ نے کہا، کیا مشکل ہے، میں صرف اتنا معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا دماغ ٹیلی پیتھی کے حملوں سے متاثر کیوں نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے چور خیالات میرے ایک سوال کا جواب دینے کے بجائے اس کی اور اس کے باپ کی پوری ہسٹری سنا رہے ہیں۔ پارس کے چور خیالات نے کہا، میرے ڈیڈی کو شیرنی سے ہمدردی ہو گئی، انہوں نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ساتھ رات گزاروں گا، تم شیر کی کمی محسوس نہیں کرو گے۔ پھر میرے ڈیڈی نے مجھے درخت کے اوپر سونے کے لیے بھیج دیا اور خود ساری رات اس درخت کے نیچے شیرنی کے ساتھ گزارتے رہے۔ وہ جھنجھلا کر بولا، لعنت ہے شیرنی پر اور تمہارے باپ پر، مجھے بس اتنا بتا دو کہ تمہارا یہ دماغ فولادی کیسے ہو گیا۔ لعنت ہے تمہاری عقل پر، اب بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آیا کہ میں نے شیر کا گوشت کھایا ہے، اس کے گوشت کا سوپ بھی پیا ہے، تو پھر میرا دماغ کس قدر مضبوط اور ناقابل شکست ہوگا۔ کیا تم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ صرف دماغ ہی نہیں، میں جسمانی طور پر بھی اتنا طاقتور ہوں کہ جس کے منہ پر بھی گھونسا مارتا ہوں اس کی بتیسی باہر آ جاتی ہے۔ اس وقت تم میرے دماغ میں ہو، لیکن تم خیال خوانی کے ذریعے بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ وہ چونک کر بولا، کیا تم اتنی دیر سے مجھے اپنے اندر محسوس کر رہے ہو؟ اور کیا مجھے اناڑی سمجھتے ہو؟ میں خیال خوانی کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہوں، لیکن انجان بن کر رہتا ہوں۔ تم ان 2 بہنوں کے لیے انجان بن جاؤ اور ان سے دور ہو جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تمہیں بے وقت موت نہیں آئے گی، تم لمبی عمر جی سکو گے۔ ایک بہت بڑے نجومی نے میرا ہاتھ دیکھ کر کہا تھا کہ میں بے وقت نہیں مروں گا، بلکہ دشمنوں کو ان کی موت سے پہلے بے وقت موت کے گھاٹ اتارا کروں گا۔
تم احمق ہو، اتنا کیوں نہیں سوچتے کہ کسی ایک سے نہیں بلکہ دو سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بیک وقت دونوں کے ساتھ سہاگرات کیسے گزارو گے؟ یہ تمہارے لیے ناممکن ہوگا۔ یہ تمہارے لیے تو ناممکن ہو سکتا ہے، میرے لیے کبھی نہیں ہوگا۔ میرے باپ نے تو شیرنی کے ساتھ رات گزاری تھی، تو کیا بیٹا انسان کے بچیوں کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکے گا؟ تم بکواس کر رہے ہو، میں بڑے آرام سے سمجھا رہا ہوں۔ اگر نہیں سمجھو گے اور ان لڑکیوں کا پیچھا نہیں چھوڑو گے تو پھر میں انتقامی کارروائی پر مجبور ہو جاؤں گا۔ اچھا، تو ابھی تک تم مجبور نہیں ہوئے؟ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے تم نے میرے دماغ میں زلزلہ پیدا کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں ناکام رہے تھے۔ اس کے بعد اور کیا انتقامی کارروائی کرو گے؟ بہرحال تم جو چاہو وہ کرو، مگر یہاں سے جاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے سانس روک لی تو وردان دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا۔ وہ اس بات پر جھنجھلانے لگا کہ پارس اس سے مروب نہیں ہو رہا تھا۔ فی الحال اسے اتنا معلوم ہو گیا تھا کہ اس کا دماغ شیر کا گوشت کھانے اور اس کا سوپ پینے کے باعث فولادی ہو گیا ہے۔ اس کے سامنے فوری طور پر پارس کو ان جڑواں بہنوں سے دور رکھنے کا یہی ایک راستہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملہ کروائے۔ وہ کسی بھی کرائے کے قاتل کو ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے قبضے میں کر کے اس پر حملہ کروا سکتا تھا۔ وہ جمیلہ اور نبیلہ کی والدہ آسما کے دماغ میں آ گیا۔ اس کے ذریعے دیکھنے لگا کہ وہاں کسی اپنا علاقار بنا سکتا ہے۔ وہاں ایسے رشتہ دار بھی تھے جو جمیلہ اور نبیلہ کو دیکھ کر للچاتے تھے، انہیں حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شادی کر کے انہیں تمام عمر اپنے گلے میں ڈول بنا کر لٹکانا نہیں چاہتے تھے۔ وردان وشواناتھ ایسے 2 شرپسندوں کے دماغوں میں جانے لگا۔ ان میں سے ایک ان جڑواں بہنوں کے چچا کا بڑا بیٹا تھا اور دوسرا دور کے رشتے سے بہنوئی لگتا تھا۔ ان دونوں نے ان بہنوں سے پوچھا، یہ تمہارے ساتھ اجنبی کون ہے؟ نبیلہ نے کہا، وہ ایک مسلمان ہے، بہت ہی شریف انسان ہے، ہماری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی، اس نے اپنی گاڑی میں ہمیں یہاں پہنچایا ہے۔ ان کے بہنوئی نے کہا، یہاں تک پہنچانے کے بعد یہاں چپک کر ہی کیوں رہ گیا؟ اسے چلے جانا چاہیے۔ جمیلہ نے ناگواری سے پوچھا، آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ یہ محفل آپ کو گراں گزر رہی ہے تو یہاں سے چلے جائیں۔ وہ غصے میں بولا، میں اس گھر کا داماد ہوں اور تم مجھے جانے کے لیے کہہ رہی ہو؟ ان بہنوں کے کزن نے کہا، یہ ہمارے دولہا بھائی ہیں، یہ نہیں جائیں گے۔ وہ بن بلایا مہمان جائے جو تم لوگوں کا پیچھا کرتا ہوا آیا ہے۔ ہم خوب سمجھتے ہیں، نادان نہیں ہیں۔ نبیلہ نے پوچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیوں فضول باتیں کر رہے ہیں؟ بہنوئی نے کہا، یہاں ایک مقدس اجتماع ہو رہا ہے، نیک لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، یہ کوئی نائٹ کلب نہیں ہے کہ تم اپنے کسی عاشق کو پیچھے لگا کر یہاں لے آؤ۔ وہ دونوں اس الزام پر تل ملا گئیں۔ ایک نے غصے سے کہا، آپ سراسر بکواس کر رہے ہیں، ہم ایک شریف آدمی کے ساتھ بدنام کر رہے ہیں۔ دوسرے لوگ بھی یہ باتیں سن رہے تھے۔ ایک خاتون نے ان کی والدہ آسما سے کہا، اعتراض تو درست ہے، آخر ان لڑکیوں کے پیچھے کوئی اجنبی یہاں کیوں آیا ہے؟ اگرچہ آسما کو پارس کی آمد پر اعتراض تھا، وہ تو چاہتی تھی کہ وہ اس کی بیٹیوں سے دور چلا جائے، لیکن وہاں وہ تمام رشتہ داروں کے سامنے بیٹیوں کو کم تر ثابت کرنا نہیں چاہتی تھی اور نہ ہی ان پر کوئی الزام گوارا کر سکتی تھی۔ وہ بولی، ایک شخص نیک نیتی سے یہاں آیا ہے، اس پر آپ اعتراض نہ کریں۔ رہی میری بیٹیوں کی بات تو یہ نہ کسی سے دل لگا رہی ہیں، نہ ہی آپ کے بیٹیوں کی طرح اتنی ماڈرن ہے کہ کسی سے بھی عشق کرتی پھریں۔ آسما کی بات نے دوسرے رشتہ داروں کو بھڑکا دیا۔ سب کہنے لگے کہ وہ ان کی بیٹیوں پر کیچڑ اچھال رہی ہے۔ آسما نے کہا، اور میری بیٹیوں پر جو کیچڑ اچھالی جا رہی ہے اس کا کسی کو احساس نہیں۔ ایک تو ہم برسوں سے انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے رشتہ داروں کے درمیان سے کسی نہ کسی کا رشتہ ہماری بیٹیوں کے لیے آئے گا، لیکن ان سے کوئی شادی کرنا نہیں چاہتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میری بیٹیاں گئی گزری ہیں، ان کے لیے ایک سے ایک رشتہ آتا ہے۔ ایک اور خاتون نے جل کر کہا، اس لیے کسی ہندو کا رشتہ آیا ہے اور آپ اپنی بیٹیوں کو اس ہندو سے بیاہنا چاہتی ہیں؟ آسما نے کہا، ہاں بیاہنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ تم سب بے حس ہو۔ تم سے کہا جا چکا ہے کہ اگر ہمارے خاندان یا خاندان سے باہر سے کسی مسلمان کا رشتہ نہیں آئے گا تو ہم مجبور ہو کر ان لڑکیوں کو اسی ہندو سے بیاہ دیں گے۔ اگر آپ میں ذرا بھی شرم و غیرت ہے تو ان لڑکیوں کو کسی ہندو کے گھر جانے سے روک لیں، انہیں اپنی بہو بنائیں، لیکن میں جانتی ہوں ایسا نہیں ہوگا، صرف باتیں بنائی جائیں گی، صرف کیچڑ اچھالی جائے گی۔ ان کے لڑائی جھگڑے کی خبر کوٹھی کے باہر بھی پہنچ گئی تھی۔ کتنے ہی بزرگ وہاں آ رہے تھے اور اس جھگڑے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جمیلہ نے کہا، ہم اپنے تمام بزرگوں کے سامنے کہتی ہیں کہ وہ شخص جو ہمیں یہاں چھوڑنے آیا ہے، بے شک وہ ہم سے شادی کرنا چاہتا ہے، اگرچہ ہمارے خاندان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ لندن سے یہاں آیا ہے تو کیا ہوا؟ تو کیا وہ ایک ہندو سے بہتر نہیں ہے؟ نبیلہ نے کہا، نہیں، آپ لوگوں کو کسی پہلو سے قرار نہیں آئے گا۔ آپ لوگ ہمیں بہو بنا کر اپنے گھر کبھی نہیں لے جائیں گے، اور اگر باہر سے کوئی رشتہ آئے گا تو اس پر بھی بے جہت تنقید کریں گے، اسے ہم سے بدزن کر کے دور بھگا دیں گے اور ہمیں مجبور کریں گے کہ ہم کسی ہندو کے گھر بیاہ کر چلی جائیں۔ کیا یہی شرافت اور غیرت ہے؟
پارس نے ان کے درمیان آ کر کہا، میری وجہ سے یہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان دونوں بہنوں سے انصاف ضرور ہونا چاہیے۔ آپ سب بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، دین ایمان والے ہیں، پہلے ان کے والدین سے پوچھیں کیا وہ کسی ہندو سے متاثر ہیں، کیا اس کی طرف اس قدر مائل ہیں کہ اسے اپنا داماد بنانے کے لیے تیار ہیں۔ عبد الرحمن گاڑی مرمت کروا کر لے آیا تھا۔ اس نے کہا، یہ اچھا موقع ہے، اس وقت یہاں سبھی مسلمان بھائی موجود ہیں، ہم سب خدا سے ڈرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی سے، بہن سے اور دوسرے رشتہ داروں سے کہا ہے کہ جو بھی میری بیٹیوں کا رشتہ مانگنے آئے گا میں قبول کر لوں گا۔ اس نے ذرا خاموش ہو کر تمام بزرگ خواتین و حضرات کو دیکھا، پھر کہا، مجھے افسوس ہے، برسوں گزر گئے، کسی نے آ کر یہ نہیں پوچھا کہ کسی کا رشتہ میری بیٹیوں کے لیے آ رہا ہے یا نہیں، یا وہ خود کوئی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔ آخر مجبور ہو کر میں نے کہا ہے کہ اگر ایک ہفتے کے اندر میرے رشتہ داروں میں سے یا کسی بھی مسلمان خاندان سے رشتہ نہ آیا تو میں اس ہندو کے گھر انہیں بیاہ دوں گا جہاں سے رشتہ آ چکا ہے۔ وردان اس کے دماغ میں تھا اور اس کی باتیں سن کر خوش ہو رہا تھا، کیونکہ وہ اسی کی مرضی کے مطابق بول رہا تھا اور اپنے لوگوں کو قائل کر رہا تھا۔ وہ بہت مجبور ہو کر ایسا کرنے والا ہے۔